ہر انسان میں بہت سارے آئیڈیالوجیکلی اور سائیکولوجیکلی پہلو ہوتے ہیں. اسی طرح سے مرد اور عورت کی نفسیات کے بھی کچھ آج ایسے میں پہلو اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہی ہوں جو اسپیشلی شادی شدہ لائف کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. جذباتی طور پر عورت زیادہ ڈیمانڈنگ ہوتی ہے، جبکہ نفسیاتی طور پر مرد جو ہوتے ہیں نا زیادہ لاجک فل ہوتے ہیں. اور یہ بات میں نے اکثر ذکر کی ہے اپنے موٹیویشنل ویڈیوز میں، کیونکہ یہی وجہ ہے اکثر ہم عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ مرد کو سمجھنا مشکل ہے. اگر ان چند نفسیاتی باتوں کو سمجھ لیا جائے نا تو مرد کی نفسیات کا جو خاصہ ہوتی ہیں اسپیشلی، تو یقین کیجئے کہ آپ کا رشتہ ہسبینڈ کے ساتھ خوبصورت، مزید پرسکون اور پیارا ہو سکتا ہے. آج کی ویڈیو میں کچھ ایسے ہی سیکرٹس جو آپ سب وائفس کے لیے جاننا ضروری ہے سائیکولوجیکلی، کہ آپ کے ہسبینڈ کو نفسیاتی طور پر کن پہلوؤں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے آپ کی سپورٹ کے حوالے سے، آپ کی محبت اور کیئر کے حوالے سے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ان باتوں کو آپ اپنی میرڈ لائف میں امپلیمنٹ کرتی ہیں، فالو کرتی ہیں، تو بلیو می آپ کا یہ خوبصورت اور انمٹ رشتہ جو ہے نا مزید مضبوط ترین، اسٹرانگ، خوبصورت اور انمول ہو سکتا ہے. تو جانتے ہیں آج اس ویڈیو میں کچھ ایسے سیکرٹس جو آپ کے ہسبینڈ وائف کی ریلیشن شپ کو مزید اسٹرانگ اور پرسکون بنا سکتے ہیں. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک اگین ٹو دی چینل. آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ آئی ایم گڈ آلسو. دیکھیے ہم سبھی ہیومن بینگز کی روزمرہ کی روٹین میں بہت ساری باتیں، اپ اینڈ ڈاؤنس، اتار چڑھاؤ، اچھا برا وقت، سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ یہ زندگی ہے. زندگی تو نام ہی اسی کا ہے. اور بہت ساری ایسی باتیں ہمارے اپنے اختیار میں ہوتی ہیں، ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہیں، جنہیں ہم اگر کرنا چاہیں تو بڑی ایزیلی کر بھی سکتے ہیں. اس میں سے بہت سارے ایشوز جو ہوتے ہیں ڈیلی لائف روٹین میں ہوتے ہیں، جنہیں ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. روزمرہ کی بات ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جنہیں ہم وقتی طور پر ٹیمپرلی اگنور کر رہے ہوتے ہیں، مگر وہ ہوتے بڑے امپورٹنٹ ہیں اور ہماری زندگی میں ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. جنہیں اگر ہم اگنور کرتے جائیں تو وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کافی سیریس ایشو بن جاتے ہیں. تو زیادہ تر جو ہے نا میرڈ لائف کے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں یہاں پر کہ ہم تمام لیڈیز جب اپنے ہاؤس چورس کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں نا، تو ہمارے ذہن سے یہ بات نکل ہی جاتی ہے کہ ہمارے ہسبینڈ بھی ہماری اس لائف کو سپورٹ کرنے میں کتنا مین امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں. ہم خواتین بہت زیادہ سیلفش ہو کر سوچتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ تو ہمیں سمجھتے ہی نہیں، ہمیں سپورٹ نہیں کرتے، ہمارا خیال نہیں کرتے، ہماری کیئر نہیں کرتے. تو مائی ڈیئر ون سسٹرز، آپ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتی کہ یہ جو آپ کی لیوش لائف سٹائل ہے، آپ کے پاس مہنگا موبائل ہے، آپ کے بچے اچھی سکولز میں پڑھ رہے ہیں، آپ کا پہننا اوڑھنا، بننا سنورنا، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا رہنا، گرمی ہے یا سردی، آپ گھر کے پرسکون ماحول میں رہتی ہیں، اپنی مرضی سے اپنا وقت اسپینڈ کرتی ہیں، جب دل چاہا آپ کام کرتی ہیں، جب دل چاہا آپ نہیں کرتی. آپ کی طبیعت کا اتار چڑھاؤ، آپ کے موڈ کا اتار چڑھاؤ بھی آپ کے ہسبینڈ ہی ڈیل کرتے ہیں. تو یہ سوچئے کہ اس سب کے پیچھے کون ہے، اس سب کی بیس کس کی وجہ سے ہے، اور اس سب کے پیچھے محنت کس کی ہے. تو یہ ہے نا پھر سوچنے والی بات. تو آپ کو یہ بات ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہمیں یہ سب آسائشیں دینے والا کون ہے. ایک مرد ہی ہے نا جو بہت کچھ برداشت کرتا ہے ہمارے لیے، ہمارے گھر کے لیے، ہمارے بچوں اور ہمیں ایک اچھی لیوش لائف دینے کے لیے. وہ اپنا آرام، اپنی نیند، اپنا سکون سب کچھ فراموش کر کے صبح سویرے اٹھتا ہے، اپنے کاموں پر، اپنی جابس پر جاتا ہے، کیونکہ ہمیں سکھ آرام دینا ہے اس نے. انہوں نے اپنے کام تو ہر حال میں کرنے ہی کرنے ہیں، جاب پر تو جانا ہی جانا ہے. اکثر عورتیں گھر پر ہوتی ہیں بچوں کو اسکولز بھیجنے کے بعد. موسٹلی آپ میں سے کافی ساری بہنیں جو ہیں وہ سو بھی جاتی ہیں، پھر اپنی مرضی سے گیپ لے کر کام کرتی ہیں گھروں کا. تو آپ لوگ یہ سوچئے کہ آپ اپنی مرضی سے سارا دن اپنے گھر میں آرام اور سکون سے گزارتی ہیں کمپیریٹیولی ان لیڈیز کے جو کہ ورکنگ لیڈیز ہیں یا جاب کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن دوسری طرف ہسبینڈ بھی تو سارا دن گرمی ہو یا سردی، ہر قسم کا نرم گرم موسم اور لوگوں کے رویے برداشت کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ یہ سب وہ آپ اور آپ کے بچوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو بس ایسے میں سارے دن کے بعد نا آپ ایک بہت پیاری سی، نرم و گداز سی، پیار بھری مسکراہٹ کے ساتھ اگر اپنے ہسبینڈ کو اپریشیٹ کرتی ہیں، ان کی تعریف کر دیتی ہیں نا، تو بلیو می سیروں خون ان کا بڑھ جاتا ہے. یقین کرے ہسبینڈ کی توانائی بحال ہونے لگ جاتی ہے سیکنڈز میں. آف کورس اپریسیشن کا ایک اچھا سا پیارا سا جملہ بہت بڑی طاقت رکھتا ہے، اور یہ سراہے جانا ہسبینڈ کا حق بھی تو ہے نا، وہ ڈیزرو کرتے ہیں. مرد قربانی کا پہلا نام ہے، یہ نیچرل ہے. جب آپ کو بھی کوئی سراہتا ہے، تعریف کرتا ہے، تو آپ کو بھی مزید انرجی ملتی ہے نا، اور آپ بھی اور زیادہ سے زیادہ اچھا کرنے کی کوشش کرتی ہیں نا. تو سیم یہی چیز ہسبینڈ کے ساتھ بھی ہوتی ہے.
اچھا جی، اکثر بیویاں بغیر سوچے سمجھے گھر آنے پر ہسبینڈ کے ساتھ ایک دم سے ساری باتوں سارے کاموں کے کارنامے لے کر اپنا ایک باتوں کا پلندہ ٹینشنز کا انبار لے کر شروع ہو جاتی ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ سارے دن کی تھکن لے کر بے آرامی سے چور و چور ہسبینڈ بیچارہ تھکے ہارا آفس سے یا اپنے بزنس سے گھر آیا ہے تو بھئی ایک اچھی پیاری سی گداز سی مسکان کے ساتھ اس کو ویلکم کیا جائے. ہسبینڈ کو اپنے ایکشن اور اپنی باتوں سے احساس دلائیں کہ آپ ان کے ہر حال میں ان کے ساتھ ہیں. ان کی افسردگی، ان کی تھکن، ان کے ہر ایکشن کو آپ ویلیو دیا کریں، ان کو سپورٹ کیا کریں، ان کی تھکن کو اتارنے کی کوشش کیا کریں. ہلکے پھلکے ماحول میں ان کے ساتھ پیار بھری باتیں کر لیا کریں. بچوں کے ساتھ نہ گھر میں ویسے ہی رونق اور آبادی رہتی ہے. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. لگتی تو بڑی عام سی باتیں ہیں، مگر یقین کیجئے جب مسائل کا انبار شروع ہو جاتا ہے نا، بہت بڑی شکل اختیار جب کر جاتا ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تبھی انسان کو فیل ہوتی ہیں کہ یہ میں نے کیا کر دیا. تو ضروری ہے کہ وقت پر ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو امپورٹنس دی جائے اور ان کو وقتی طور پر ہی سمجھتے سمجھتے ڈیل کیا جائے. کیونکہ سائیکولوجیکلی جب اگر آپ ہسبینڈ کو سمجھنا اور ریڈ کرنا چاہیں تو وہ سب سے زیادہ آسان ہے، اور اسی سے ہی آپ کی میرڈ لائف جو ہے نا وہ زیادہ آسان بھی ہو جاتی ہے اور زیادہ پرسکون اور خوشحال بھی. جنہیں ہم زیادہ اہمیت نہیں دے رہے ہوتا نا، وہی پوائنٹ وہی باتیں ہم سب کی زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری بھی ہوتی ہیں. اچھا جی، پھر دیکھیے ہسبینڈ کو ٹرسٹ اور ویلیو بھی چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ ہسبینڈ کو ویلیو کے ساتھ ساتھ ٹرسٹ بھی دیں گی نا تو بلیو می ہسبینڈ میگنیٹیکلی آپ کی طرف کھینچے چلے آنے میں ذرا بھی ٹائم نہیں لگاتے. ساری بات ویلیو اور ٹرسٹ کی ہوتی ہے. ہر وقت اگر بیوی شک کرے گی، سوالات کرے گی تو شوہر آٹومیٹکلی بیوی سے دور ہی ہوگا نا. تو ہسبینڈ کو کسی بھی ایسی بات کا موقع نہ دیں کہ ان کو فیل ہو کہ آپ ان پر شک کر رہی ہیں، آپ ان کو ٹرسٹ نہیں دے رہی، ان کو ویلیو نہیں دے رہی، ان کی رسپیکٹ نہیں کر رہی. جب آپ اپنے ہسبینڈ کو ٹرسٹ دیں گی، ویلیو دیں گی، ان کی رسپیکٹ کریں گی تو ظاہری بات ہے آپ کو بھی رسپانس میں یہی سب کچھ ملے گا. اٹس نیچرل. اپنے ایموشنز کو کبھی نہ چھپایا کرے، ہسبینڈ سے کھل کر بات کیا کرے. کیونکہ مرد ہونے کے ناطے زیادہ تر ہسبینڈ جو ہوتے ہیں نا اپنے جذبات چھپاتے ہیں، اظہار نہیں کرتے. کم از کم بھائی میرے ہسبینڈ تو ایسے ہی ہیں، کیونکہ وہ بہت ہی کم گو ہیں، گفتار میں بہت کنجوسی سے کام لیتے ہیں، لیکن اپنے ایموشنز کا اظہار بھی اوپنلی نہیں کرتے. موسٹلی میں نے بہت سارے حضرات، جینٹس حضرات کو دیکھا ہے وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ اپنے احساسات، اپنے جذبات کو اکثر ہسبینڈ چھپا کر ہی رکھا کرتے ہیں. کیونکہ مرد کو بچپن سے ہی یہ بات سکھائی اور سمجھائی جاتی ہے کہ شاید تم مرد ہونا تو تم نے اپنے آنسوؤں کو، اپنے جذبات کو اپنے اندر دبا کر رکھنا ہے، چھپا کر رکھنا ہے. لیکن دیکھیے مرد بھی تو ایک انسان ہے نا آخر، اور اگر وہ آپ سے نہیں شیئر کرے گا اپنی لائف پارٹنر سے تو پھر وہ کس سے شیئر کرے گے؟ ہسبینڈ کو بھی تو زندگی کے میدان میں چلنے کے لیے وائف کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے نا. زندگی کے جھمیلوں سے لڑتے لڑتے جب آپ ہسبینڈ کو ایک پیار بھری اور پرسکون مسکراہٹ سے بھی دیکھ لینا تو ان کے لیے یہ بھی کسی نعمت سے کم نہیں. ہسبینڈ دنیا میں آپ کی چھپر چھاؤں ہیں تو آپ بھی ان کا سایہ بنے، پرسکون اور میٹھی چھاؤں بنے. مرد کی خاموشی اور سنجیدگی معاشی اور زندگی کے اسرار اور رموز اور دباؤ کا نتیجہ ہوتی ہے. یہ ایک نارمل سی بات ہے کہ اکثر مرد 80% خاموش اور کمگوہی ہوتے ہیں. ایک وائف کے لیے اپنے ہسبینڈ کو حکمت، سمجھداری اور بردباری کے ساتھ سمجھ کر ساتھ دینا بہت امپورٹنٹ اور میرڈ لائف کی کامیابی کی ضمانت بھی ہے. نمبر 5 پوائنٹ پر ہے جی، ہسبینڈ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی رائے، ان کے فیصلوں کا احترام کیا جائے، کیونکہ مرد عزت کو محبت سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. جب ہسبینڈ کو وائف کے لب و لہجے اور بیہیویئر میں عزت اور احترام جھلکتا ہوا ملتا اور دکھتا ہے نا تو ہسبینڈ خود کو سب سے زیادہ قیمتی اور قابل احترام شخصیت سمجھتا ہے، اور دنیا کی بڑی سے بڑی فصیل سے بھی ٹکرا جانے کا حوصلہ ہسبینڈ کو خود میں محسوس ہوتا ہے. ایک کہاوت ہے کہ مرد کو عزت اور عورت کو محبت چاہیے ہوتی ہے، یعنی مرد لاجک فل اور عورت ایموشنل فل ہوتی ہے. تو وائف کو چاہیے کہ ہسبینڈ کو نہ صرف مجازی خدا اور شوہر سمجھ کر ہی نہیں بلکہ ایک قابل ستائش، مکمل اور پورے اعتماد شخصیت سمجھتے ہوئے پورے کانفیڈنس کے ساتھ اسے عزت، محبت اور اعتبار دینا چاہیے. اور ایک اچھے اور مکمل ہسبینڈ کا یہ حق بھی ہے. ہسبینڈ ایک لیڈر ہے، آپ کا گائیڈر ہے، آپ کا پرووائڈر ہے، اور آپ اپنے ہسبینڈ کو ان تمام کیٹیگریز میں سب سے بڑھ کر پیارٹیز بھی دینی ہیں. یاد رکھیے عزت اور محبت صرف لفظوں سے ہی نہیں، بیوی کے الفاظی گفتگو، لہجے اور طرز تخاطب سے بھی ظاہر ہوتی ہے. جو وائف عزت، احترام اور احساس کا جذبہ نہیں رکھتی تو شوہر کے لیے ایک تو یہ گناہ کے زمرے میں بھی آتا ہے، اور دوسرے میاں بیوی کے رشتے کے جوڑ توڑ کا باعث بھی زیادہ تر ایسے ہی معاملات ہوا کرتے ہیں جن کو ہم اکثر اگنور کرتے ہیں، اور اپنے رشتے کو اچھا اور خوبصورت مضبوط بنانے والی باتوں کی طرف ہم دھیان ہی نہیں دیتے. ہسبینڈ کو چھوٹے موٹے جملے بولنا کہ آپ کے فیصلے، آپ کے مشورے میرے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں، آپ کی ہر اصلاح، ہر آئیڈیا میرے لیے کارگر ثابت ہوتا ہے، تو یقین کریں ہسبینڈ کا سیر و خون بھر جاتا ہے اور وہ مزید اپنا بیسٹ سے بیسٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں.
دیکھیے، شوہر صرف آپ کو کما کر دینے والی ATM مشین ہی تو نہیں ہے نا، ایک جیتا جاگتا انسان بھی تو ہے، اور آپ کو اسے انسان سے پہلے ایک مکمل مجازی خدا کا درجہ تو دینا ہی دینا ہے، نہ کہ صرف آپ ہسبینڈ کو ذمہ داریاں بھگتانے اور آپ کی زندگی کو لیوش اسٹائل میں چینج کرنے والا آپ اپنے ہسبینڈ کو ایک ٹول اور ایک لیڈر سمجھیں، لیڈر یعنی کہ سیڑھی۔ مرد آپ کی لائف کو بنانے اور چلانے میں 90% دیتا ہے، تو سوچئے آپ مرد کے بنا کیا ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی عورت مرد کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتی، یہ بات یاد رکھیے، چاہے وہ میرڈ ہو یا ان میرڈ، زندگی کے ہر موڑ پر مرد کا ساتھ، اس کا سہارا تو چاہیے ہی ہوتا ہے ہر عورت کو۔ اب کوئی عورت ان حقیقت کو مانے یا نہ مانے، یا اکثر وہ خواتین جو ورکنگ وومن ہوتی ہیں اور خود کو فائنینشلی اسٹیبل سمجھ کر مرد کو لیٹ ڈاؤن بھی کرتی ہیں، کہ جیسے جاب یا کوئی کاروبار کر کے وہ مرد پر احسان کر رہی ہوں، کیونکہ دنیا ہمیشہ مرد سے صرف رزلٹ ہی تو مانگتی ہے کہ ہاں بھائی مرد تو ذمہ دار ہے اور کما کر لانا، کھلانا پلانا، گھر بنانا، بچے بیوی سب کچھ دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری مرد پر ہی تو ہے، اس نے تو ہر حال میں ہی کرنا، اس کا فرض ہے، یہ نہیں کرے گا تو پھر اور کون کرے گا؟ ہم خواتین بھی تو گھر کی ذمہ داریاں نبھاتی ہیں، اگر شوہر کما کر لا رہا ہے تو یہ اس کا فرض ہے۔ تو مائی ڈیئر ون سسٹرز، ان سب باتوں کے ساتھ یہ بھی تو سوچیے کہ اگر یہ مرد ہی آپ کو اجازت نہ دے تو کیا آپ جاب کر سکتی ہیں؟ ایون جاب کی تو بات بہت دور کی ہے، آپ کو تو ایجوکیشن ہی مرد ہو کر ایک باپ ہی کرواتا ہے نا۔ اگر آپ باپ، بھائی یا پھر شوہر ہی آپ کو کسی معاملے میں سپورٹ نہ کرے تو آپ کیا کر سکتی ہیں یا آپ کیا کر لیں گی؟ اس لیے اگر ایک بات آپ نیگیٹو سوچتی ہیں تو 100 باتیں پلس بھی تو ہیں۔ اگر آپ موٹیویٹ کریں گی اپنے حلاوت سے بھرے ہوئے جملوں سے اپنے شوہر کو، تو ظاہر ہے یہ ان کے لیے بہت خوشگوار احساس ہے کہ وائف نے ہسبینڈ کو سراہا ہے۔ ٹو بی آنیسٹ، بزرگوں کا کہنا ہے کہ عورت چاہے کتنا ہی کما لے، اس کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی۔ جو بات مرد کی کمائی اور مرد کے وجود کے ہونے میں ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں، اس بات سے انکار کیا جا ہی نہیں سکتا۔ روزمرہ کی بیس پر بھی ہسبینڈ کی تعریف کیے جانے پر ہسبینڈ خود کو اور زیادہ ایکٹیو اور مضبوط سمجھنے لگتے ہیں۔ فطری ہے کہ جو کوئی بھی جب محنت اور کوشش کرتا ہے اور اس کو جب کوئی سراہتا ہے تو اسے اس کا جو حاصل وصول ہوتا ہے وہ وصول ہو جاتا ہے اس کی محنت کا۔ خواتین اپنے ہر کام میں خود کو سراہے جانا پسند کرتی ہیں، جیسے کوئی اچھا سوٹ پہن لیا، کوئی تعریف کر دے تو آپ کا سر و خون بھر جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ اگر ہسبینڈ کے لیے کوئی اچھے ریمارکس پاس کر دیتی ہیں تو اسی طرح ان کو بھی اپریسیشن بہت پسند ہے۔ ان سب کا تعلق عمر سے بھی ہوتا ہے۔ میچور عمر میں آ کر خود بخود انسان ناابالی پن سے کہیں بہت دور نکل چکا ہوتا ہے، اس لیے یہ باتیں اور ایسی سوچ وائف کو پریشان رکھتی ہے کہ ہسبینڈ نے تعریف کیوں نہیں کی وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیے، شوہر حضرات اکثر کم گو، سنجیدہ اور بردبار طبیعت کے ہوتے ہیں۔ دنیا کے اور لوگوں کی سرگرم دیکھ کر انہیں ان باتوں کی طرف دھیان ہی نہیں رہتا، کیونکہ مرد جذباتی نہیں بلکہ انٹلیکچوئل ہوتے ہیں۔ انہیں سب دکھائی بھی دے رہا ہوتا ہے اور کبھی کبھی شاید اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا فوکس نہیں کرتے کیونکہ ان کے مائنڈ میں بہت ساری باتیں دوسری طرح کی چل رہی ہوتی ہیں، اس لیے وہ فوکس نہیں کر پاتے۔ اور اکثر وائفز جو ہیں، جو بیویاں ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہسبینڈ ہمیں توجہ ہی نہیں دیکھتے، ہمیں سپورٹ ہی نہیں کرتے۔ اور یہ جو بناوٹی جملے ہوتے ہیں نا، یہ تو صرف ڈراموں اور فلموں میں ہی اچھے لگتے ہیں، اور مجھے تو لگتا ہے ان کے اتار چڑھاؤ انسان کو، اس کی زندگی کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے اگر وائف یہ سمجھ لے کہ ہسبینڈ اپنی محبت کو اپنی ذمہ داریوں اور آپ کی لائف کو بہتر سے بہترین بنانے کی تقدو میں لگ کر پریکٹیکل پر ہی دھیان اور توجہ رکھتے ہیں، تو 90% خواتین اپنے خیالاتی اور جذباتی سوچوں کے سمندر سے باہر آ جائیں گی اور اپنے رشتے کو بلا وجہ کسی بھی کدورت کے حوالے نہیں کریں گی۔ فطری طور پر اللہ پاک نے مرد کو مضبوط اعصاب کا مالک بنایا ہے، لیکن ایک اچھی وائف ہونے کے ساتھ ساتھ جب ہسبینڈ کو ٹرسٹ بھی ہو جاتا ہے نا ہر معاملے میں وائف پر، تو پھر ہسبینڈ کے لیے ایسی وائف امر ہو جاتی ہے۔ ہسبینڈ کا بھی دل ہے، آپ اسے ہسبینڈ نہیں ایک مرد کا دل سمجھ کر اسے سننا اور سمجھنا بھی آپ کے لیے ایک امپورٹنس ہونی چاہیے۔ اگر ان تمام باتوں کو آپ دیکھیں گی تو آپ کو لگے گا کہ میاں بیوی کا رشتہ صرف زندگی جینے کا نہیں بلکہ اس زندگی کو جینے کی خوبصورت وجہ ہوتا ہے۔ اور اگر ان باتوں کو، ان کی گہرائی کو سمجھا جائے تو میرڈ لائف سے بڑھ کر آپ کے لیے لائف میں کچھ بھی آئیڈیل نہیں رہے۔ یہی ہیں وہ تمام امپورٹنٹ پوائنٹس جو آپ کی میرڈ لائف کو خوبصورت اور پرسکون بنانے میں بہت